السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمر سمرو۔ آج پھر سے کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا لیکچر سیریز نمبر 15 ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر، جس میں ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل نمبر 31 سے لے کر 34 تک، جو ڈیلز کرتے ہیں پرنسپل آف پالیسیز سے۔ تو آرٹیکل نمبر 31 سے پرنسپل آف پالیسیز اسٹارٹ ہوتی ہیں کہ کس چیز کے مطابق جو ہے وہ اتھارٹی پرنسپل آف پالیسیز بنا سکتی ہے۔ تو آرٹیکل نمبر 31 اسلامک وے آف لائف ڈیفائن کر رہا ہے۔ کلاس 1 میں یہ بات کی گئی ہے کہ اسٹیپ شل بی ٹیکن ٹو انیبل دی مسلم آف پاکستان انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی to order their lives in accordance with the fundamental principle and basic concept of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah۔ تو جو اتھارٹی ہم آرٹیکل نمبر 29 میں پڑھ چکے ہیں، وہ کچھ ایسے اسٹیپ لے گی، وہ کچھ ایسی پرنسپل آف پالیسیز بنائے گی جس میں جو پاکستان کے مسلمس ہیں وہ انڈیویجولی یا کلیکٹیولی اپنی زندگی فنڈامنٹل پرنسپل یا بیسک کنسپٹ آف اسلام کے مطابق گزارے، اور اس کو فردر پرووائڈ یہ بھی فیسلٹی کرے گی کہ وہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے ہولی قرآن اینڈ سنہ کے مطابق گزارے اور سمجھے کہ لائف کا مقصد کیا ہے ان دی لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سنہ۔ کلاس نمبر 2 میں دی اسٹیٹ شل انڈیور مینس کہ کوشش کرنا، جدوجہد کرنا یا محنت کرنا از ریسپیکٹ دی مسلم آف پاکستان کے لیے کون سی انڈیور کریں گی؟ ٹو میک دی ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ اسلامیات کمپلسری۔ تو کچھ ایسی پرنسپلس آف پالیسیز بنائے گی جس میں ہولی قرآن کی ٹیچنگ اور اسلامیات کو کمپلسری کیا جائے گا۔ ٹو انکریج اینڈ فیسیلیٹ دی لرننگ آف عربک لینگویج، اور عربک لینگویج سیکھنے کے لیے کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گی۔ اینڈ ٹو سیکیور کریکٹ اینڈ ایگزیکٹ پرنٹنگ، اور وہ جو ہے کریکٹ اور ایگزیکٹ پرنٹنگ کریں گے عربک لینگویج کی، یا جو اسلامیات ہے یا ہولی قرآن کی جو پرنٹنگ ہو رہی ہے اس کو سیکیور اور ایگزیکٹ پرنٹ کریں گی، اس کے بعد ہولی قرآن کو جو ہے پبلش کریں گی، اینڈ پبلشنگ آف دی ہولی قرآن، اینڈ ہولی قرآن کو پبلش کرے گی۔ تو اس کے متعلقہ وہ پرنسپلز بنائے گی۔ تو سمپلی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اسٹیٹ ایسی پرنسپل آف پالیسیز بنائے گی جس سے جو پاکستان کے سٹیزن ہیں وہ ہولی قرآن اسلامیات کی ٹیچنگ حاصل کریں اور عربک لینگویج کو آسانی سے سیکھ سکیں، اور جو ہولی قرآن ہے اس کی سیکیور اور ایگزیکٹ پرنٹنگ کرے گی، اس کے بعد اس قرآن شریف کو پبلش کرے گی، جیسے کہ قرآن شریف کی ٹیچنگ جو ہے وہ عام ہو۔ تو نمبر 1 یہ ہے۔ اب باتیں بی پہ، ٹو پروموٹ یونائٹی اینڈ دی آبزروینس آف دی اسلامک مورل اسٹینڈرڈ۔ تو سب کلاس بی میں یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ اسٹیٹ اسلامک مورل اسٹینڈرڈ کو آبزرو کرے گی، اس کے بعد جو ہے وہ یونائٹی کو، ان دونوں چیزوں کو پروموٹ کرے گی۔ اسلامک مورل کو، اسلامی اخلاقیات اور یونائٹی کو پروموٹ کرے گی۔ کچھ ایسی پرنسپلس بنائے گی، پالیسیز بنائے گی جس سے اسلامک مورل اور یونائٹی پروموٹ ہو۔ سب کلاس سی، ٹو سیکیور دی پراپر آرگنائزیشن آف زکوٰۃ، عشر، اوقاف اینڈ موسکیو۔ تو کچھ ایسی پراپر آرگنائزیشنس بنائے گی جو زکوٰۃ، اوقاف اور موسکیو سے ریلیٹڈ ہو، جیسے کہ زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 جو ہے 1988 کی ایک آرڈیننس ہے جو ڈیل کرتی ہے زکوٰۃ اینڈ عشر سے، تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے یہ آرڈیننس بنائی گئی تھی۔ اور اوقاف سے ریلیٹڈ جو ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں، موسکیوز ہیں ہمارے پاس، جہاں پر ہم عربک لینگویج جو ہے سیکھ سکتے ہیں، قرآن شریف سیکھ سکتے ہیں، اسلامیات سیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی پالیسیز بنانا اسٹیٹ یا آرگن یا اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے، اس کا کام ہے۔ اب آتے ہیں آرٹیکل نمبر 32 کی طرف، پروموشن آف لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز۔
تو آرٹیکل نمبر 32 میں لوکل گورنمنٹ کے ریلیٹڈ جو بھی انسٹیٹیوشن ہے اس کو پروموٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. دی اسٹیٹ شل انکریج لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، جو ہے اسٹیٹ جو ہے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن بلدیاتی جو انسٹیٹیوشنس ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو انکریج کرے گی. اسٹیٹ جو ہے اس کو انکریج کرے گی. کمپوز آف الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو آف دی ایریاز، جو کنسرنڈ ایریاز ہوگا اس کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو شامل ہوں گے اس لوکل گورنمنٹ میں. لازمی ہے اس لوکل گورنمنٹ سے کنسرنڈ جو بھی ایریاز ہوگا یا لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں اس کے کنسرنڈ جو بھی ایریاز ہوگا اس ایریاز میں سے اس انسٹیٹیوشنس کے لیے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہوں گے، ریپریزنٹیٹیو الیکٹ کیے جائیں گے. اینڈ ان سچ انسٹیٹیوشن اسپیشل ریپریزنٹیشن ول بی گیون ٹو دی پلیزنٹس ورکر اینڈ وومنس، اور انسٹیٹیوشن میں کچھ اسپیشل ریپریزنٹیشن دی جائے گی ورکرز کو، وومنس کو، اور کسان جو ہیں انہوں کی اسپیشل ریپریزنٹیشن ہوگی ان بلدیاتی انسٹیٹیوشنس میں. تو پرنسپلس آف پالیسیز کا بھی کافی حد تک لوکل انسٹیٹیوشنس ہیں، لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن جو بلدیاتی انسٹیٹیوشن ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کافی کام کر چکی ہے. آتے ہیں آرٹیکل نمبر 33 کی طرف. پروکیل اینڈ ادر سملر پریجوڈائز ٹو بی ڈسکریجز. پروکیل مینس کے مقامی اینڈ پریجوڈائز مینس کے طرفداری کرنا. دی اسٹیٹ شل ڈسکریج پروکیل، ریسیل، ٹرائبل، سیکٹیرین اینڈ پروونشنل پریجوڈائز امونگ دی سٹیزن. تو اسٹیٹ ان شخص کو ڈسکریج کرے گی، ان سٹیزن کو ڈسکریج کرے گی جو پروونس صوبے کی طرفداری کرے یا اپنے مقامی لوگوں کی طرفداری کرے یا اپنے قبیلے کی یا اپنے نسل کی طرفداری کرے، پریجوڈائز کرے. تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے اسٹیٹ کچھ ایسی پالیسیز بنائے گی جو ان شخص کو ڈسکریج کرے. اب آتے ہیں آرٹیکل نمبر 34 کی طرف. فل پارٹیسپیشن آف وومین ان نیشنل لائف. تو آرٹیکل نمبر 34 کے تحت steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. کہ اسٹیٹ جو ہے کچھ ایسے اسٹیپ لے گی جس میں وومنس کو یہ انشور کرے گی، یہ یقین دلائے گی کہ آپ کے متعلق ہم ایسی پالیسیز بنائیں گے، پرنسپلس بنائیں گے جس سے جو ہے آپ فل پارٹیسپیشن کر سکتی ہیں نیشنل لائف میں. جیسے کہ 8 مارچ جو وومنس ڈے ہے تو یہ کام اسٹیٹ کا ہے کہ وہ ایسی اتھارٹیز بنائے جس سے وومنس جو ہے نیشنل لائف میں پارٹیسپیشن کر سکیں. تو ابھی آپ خود سوچیں کہ ایسی کون سی نیشنل لائف ہیں یا کون سی جگہیں ہیں جہاں پر وومنس کو فل پارٹیسپیشن کی اتھارٹی دی گئی ہے. تو بیسیکلی یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. انشاءاللہ اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا.